انسان کا جس طرح کا نظریہ ہوتا ہے پھر وہ زندگی میں عمل بھی اسی طرح کے کرتا ہے، لوگوں کے بیچ رہ کے وہ وقت بھی اسی طرح ہی گزارتا ہے۔ قریش مکہ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو پہلے کے لوگ تھے، ان کے افکار بہت ساری خرابیوں کا شکار ہو گئے تھے، فکری کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں، مختلف قسم کی اوہام پرستی کا وہ شکار تھے، توہمات میں الجھ گئے تھے۔ حج کا موقع آیا ہے تو اب انہوں نے قبولیت کا یہ نظریہ گھڑ لیا ہے کہ ننگے ہو کے معاذ اللہ طواف کریں گے بیت اللہ کا۔ قربانی کا موقع آیا ہے تو جانوروں کا خون دیواروں کے ساتھ لگائیں گے خانہ کعبہ کی۔ اور قرآن حکیم ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ جب حج کر کے لوٹتے ہیں تو اب دروازوں سے نہیں گزرنا، اب ہم نے کوئی اور رستے پھلانگ کے گھروں میں آنا ہے، اس لیے کہ ہم نیک ہو کے آئیں۔ تو مختلف قسم کی توہمات انہوں نے گڑھ لی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی۔ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ یہودیوں نے جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ تو افکار کے اندر جب انسان کے بہت زیادہ خرابیاں آ جاتی ہیں، یعنی ایک آدمی کا ذہن بن گیا نا سارے لوگ چور ہی ہیں، تو پھر کسی سے دوستی کرنا، کسی کے ساتھ چلنا، وقت گزارنا اس کے لیے دشوار ہی نہیں محال بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان محسوس کرنے لگتا ہے نا کہ یار نہیں ایسا نہیں ہے، یہ میرے رسول کریم کی امت ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو امت میں خیر ہے، ہمیں خیر کو تلاش کرنا چاہیے۔ پھر انسان آہستہ آہستہ نرم ہونے لگتا ہے، لوگوں کو گنجائش دینے لگتا ہے، اور ان کی باتوں کو، ان کی کمزوریوں پر وہ استدلال کرتا ہے کہ یہاں کمزور پڑ گئے ہوں گے، یہاں یہ مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں افکار میں اگر حسن رہے، تازگی رہے، خوبصورتی رہے۔ اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعتدال کا رستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ صوفیاء کی جماعت میں جب سے ملنگوں نے قدم رکھا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں نہیں پتہ بات معرفت کی ہے، تو ان لوگوں نے بھی خرابی پیدا کر دی۔ پھر اس کا نقصان یہ ہوا کہ کچھ دانشوروں نے، شعراء نے، سیاستدانوں نے معاذ اللہ یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ جو جس کو بھی پکارتا ہے کسی نہ کسی روپ میں اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ افکار میلے کر دیے، بھئی اگر جس کو بھی جو پکارا جا رہا تھا تو وہ معاذ اللہ اللہ کو ہی پکارا جا رہا تھا، جس کے سامنے جو جھکتا تھا تو کوئی نہ کوئی اس کے ہاں توحید پائی ہی جاتی تھی، تو پھر اللہ کے رسول بتوں کے خلاف کیوں جہاد کرتے رہے؟ پھر لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہوا؟ تو ایک تو وہ طبقہ آیا، پھر ایک الحاد اور بے دینی کا رویہ کچھ لوگوں نے یہ بھی اختیار کیا کہ معاذ اللہ انہوں نے مسبب الاسباب کی بجائے لوگوں کو اسباب پر زیادہ توکل کرنے کا معاذ اللہ درس دیا۔ دعاؤں سے کام نہیں چلتا، خالی نعروں سے بات نہیں بنتی۔ اس کو یہاں تک لے گئے کہ اگر آج انہیں حضور کا کوئی معجزہ بتایا جائے، کسی کرامت کی بات کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کسی انہونی ایسی بات میں جس میں خالصتاً قدرت الہی کا دخل ہو، تو ان لوگوں کے لیے ماننا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے زور ہی اس بات پہ دے دیا ہے۔ تو ان سارے رویوں کے اندر ہمیں پھر پلٹ کر انہی تعلیمات کی طرف توجہ کرنی ہوگی جو مدینے والے محبوب نے ہمیں عطا فرمائی، جو حضور نے عقائد اور نظریات کا حسن ہمیں عطا فرمایا۔ یہ میرا دور گھبرائے ہوئے لوگوں کا دور ہے، پریشان لوگوں کا دور ہے۔ ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد 65% تک پہنچ گئی ہے۔ اس قدر زیادہ لوگ ڈرے ہوئے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جو غریب ہو گیا وہ جانتا ہے شاید کبھی بھی میرا ہاتھ نہیں پڑے گا، جو بیمار ہو گیا وہ سمجھتا ہے کہ شاید کبھی تندرست نہیں ہوگا۔ تو کمزوری آ گئی اور تیزی کے ساتھ آئی۔ ٹی وی پہ بیٹھے لوگوں نے بھی کمزور کیا۔ پھر ایک تعویذ دھاگے والے تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے۔ وہ بھئی کنے کیتا ہے؟ کہندا ہے مینوں حکم ہی نہیں، مینوں تے شرارت دا حکم سی وہ میں کر چھڑی، تینوں کسی نے کچھ ہے۔ اب تو سوچتا رہ، جتنے تیرے دشمن ہیں تو ان کی لسٹ بنا لے۔ تو شرارتیں ہوئیں، لوگ کمزور ہوئے، افکار کے اندر کمزوری آئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو طاقتور کرتے، توکل کا درس دیتے،
توحید باری تعالیٰ کے ستھرے جذبے حضور اپنے غلاموں کو عطا فرماتے، ان کی فکری حضور تربیت فرماتے، فکری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں موجود ہیں، ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کفار جو گرفتار کرنے والے تھے، پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ غار ثور کے دروازے تک آ گئے۔ جس طرح ڈاکٹر بول دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ اب جناب مشکل ہے۔